الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ لو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہت اچھی طرح بیان کرنا، اس واسطے کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کریم کی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے آپ اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے، بے خبروں میں سے. ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں تو آپ کو پتہ چلی ہیں، ورنہ آپ کو ان باتوں کا علم نہ ہوتا. یہ جو سورت ہم نے آج شروع کی ہے اللہ کے نام سے، اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف. چار پانچ سال پہلے بھی رمضان میں اس کا درس ہو چکا ہے. ارادہ تو تھا میرا اور تیاری تھی میرے سورۃ النور شروع کرنے کی، لیکن اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ سورہ نور میں مشکل احکامات ہیں، اور عام جو ہمارے سامعین کا جو طبقہ ہے اس میں سے اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو اتنی ہائی فائی سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو اصل مقصد تو فائدہ پہنچانا ہے. تو پھر خیال یہ ہوا کہ ایسی صورت کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں ذرا سی دلچسپی بھی ہو، آدمی کو کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے، اس کو علمی طور پر کوئی فائدہ بھی ہو. تو اس حوالے سے بہت زیادہ غور و خوض کر کر پھر اللہ کا نام لے کر اس سورت کا میں نے انتخاب کیا. تو یہ سورت ہے سورہ یوسف، اور اس سورت کا نام سورہ یوسف اس لیے رکھا ہے کہ اس میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آگے آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک نبی کے مکمل واقعات کو اول سے لے کر آخر تک بیان کیا ہے. اس طرح کے قرآن کریم میں صرف دو صورتیں جس میں کسی واقعے کو، کسی نبی کے واقعے کو از ابتدا تا انتہا ترتیب کے ساتھ بیان کیا. ایک یہ سورہ یوسف جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، بچپن سے لے کر وفات تک کے تمام حالات اللہ تعالیٰ نے بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ اس سورت میں اسے ذکر کیا. اور دوسری سورت ہے سورہ نوح جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور
حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت میں تقریباً 24 مرتبہ آیا ہے، اور ایک مرتبہ آپ کا تذکرہ سورۃ الانعام میں بھی آیا ہے، اور ایک مرتبہ تذکرہ آپ کا سورہ غافر میں بھی آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے 26 مرتبہ آپ کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، 24 مرتبہ سورہ یوسف میں، ایک مرتبہ سورۃ الانعام میں، اور ایک مرتبہ سورہ غافر میں، جس کو سورۃ المومن بھی کہتے ہیں، 24واں پارہ۔ دوسری بات یہ ہے، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بقیہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی ایک جگہ یکجا نہیں ہے جتنا یہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حکیم یہ کوئی قصے اور واقعات اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ انداز اور یہ ترتیب قصے اور کہانیوں کی کتابوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ شروع کیا، الف سے تذکرہ شروع کیا، اور چلتے چلاتے یا پر جا کر اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن کریم اس طرح کی کوئی کہانی اور قصے کی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ موعظت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، اور قرآن کریم میں بہت سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں یہ ترتیب اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، قرآن کریم کا یہ طریقہ اور یہ ترتیب ہے کہ قرآن کریم جس واقعے سے جتنی بات اپنے مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے اتنا حصہ ان کے سامنے ذکر کر دیتا ہے، بس باقی اس کے پیچھے کیا ہوا اور اس کے آگے کیا ہوا اور کیا ہوگا، ان چیزوں سے قرآن کریم جو ہے وہ بحث نہیں کرتا۔ صرف اپنے کام کی جو باتیں ہیں، جہاں اس واقعے سے جتنا حصہ ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، پورا قرآن کریم اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہی اسلوب اور یہی ترتیب، یہی طریقہ آپ کو نظر آئے گا۔ جس واقعے سے جتنی بات اپنے مخاطب کو بتانی ہے وہ بتا دی، اس کے بعد جو اصل موضوع چل رہا ہے پھر اس کو ریگولر اس موضوع کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اچھا جی، تو اس صورت میں چونکہ بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اتنی تفصیل جو ہے نہ وہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ ان کی کتابوں میں، اور نہ اتنی تفصیل جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس ہے اور نہ ان کی کتابوں میں۔ حالانکہ یہ یہودی اور عیسائی یہ در حقیقت اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان کا وارث سمجھتے تھے، لیکن ان کے پاس یہ تفصیلیں نہیں ہیں۔ یہ تفصیل جو ہے وہ قرآن حکیم میں صرف اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ قرآن کریم کی تفسیر میں ایک اصطلاح ہے۔ شان نزول کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں یا یہ جو سورت اتر رہی ہے، اس سورت کے یا اس آیات کے اترنے کا اصل پس منظر کیا ہے، اس پس منظر کو کہا جاتا ہے شان نزول یا شان ورود، کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ تو اس کا اصل شان نزول جو ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرات مفسرین رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے 3 سوالات کیے، اور جب یہ بات انہیں معلوم ہو گئی اچھے طریقے سے کہ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کر دی ہے، تو اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے
حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے اور آپ کی نسل سے آپ کا تعلق ہے، تو یہودیوں کو ویسے ہی حسد شروع ہو گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آخری جو نبی ہے وہ نبی ہماری نسل میں سے آنا چاہیے، وہ اولاد اسماعیل میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل جو بنیادی جو حسد کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کیوں کیا، ہمارے میں سے کسی کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ تو خیر، اور یہ بات آپ جانتے ہیں یہودیوں میں بہت بڑے بڑے قابل اور بڑے بڑے ذہین اور فقیر اور پڑھے لکھے لوگ موجود تھے جو مختلف مواقع پر اور مختلف موقعوں پر وہ اعتراضات کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عام آدمی کا اعتراض ہے وہ سطحی اعتراض ہوتا ہے، اور ایک آدمی اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کے اعتراض میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے چیزوں کو۔ چونکہ تو یہودی جب سوالات کرتے تھے تو وہ خود سوال نہیں کرتے تھے، وہ قریش مکہ کو آگے کرتے تھے کہ فرنٹ پر آپ لوگ جائیں، آپ رہیں، پیچھے جو ہے وہ یہ رہتے تھے، چابی یہ بھرتے تھے۔ تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ان سے سوالات پوچھیں، اگر تو جوابات جو ہے وہ صحیح مل گئے تو ہم خاموش ہو جائیں گے، اور اگر جوابات صحیح نہیں ملے تو ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا مزید موقع مل جائے گا، ہمارے ہاتھ ایک کھلا میدان آ جائے گا۔ تو یہودیوں نے مکہ کے قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو یہ 3 سوالات رٹا کر، سمجھا کر، یاد کرا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ سے پوچھے کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے؟ سکندر ذوالقرنین کون تھے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ دونوں سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں نازل فرما دیا۔ پہلا جو سوال تھا اس کا جواب آ گیا 16ویں پارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَأَتْبَعُوا سَبَبًا، وہ پورا قصہ۔ اور دوسرا جو سوال تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی 15ویں پارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح سے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کہہ دیے کہ یہ روح جو ہے یہ میرے رب کی طرف سے ایک علم ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، وہ کہاں پر پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد چلتے چلاتے وہ کہاں پر پہنچے، وہ اصل واقعہ کیا ہے وہ آپ بتائیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلے دونوں سوالات کے جوابات میں ایک ایک آیت اتار دی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا، جب یوسف علیہ السلام سے متعلق جب انہوں نے سوالات کیے تو ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 3 آیتیں نہیں، پوری سورت ایک اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ اب بولو کیا بول رہا ہے؟ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، پورے سورہ یوسف اول سے آخر تک کے۔ اب کیا گنجائش باقی رہتی ہے اعتراض یہ سوال کرنے؟ کیا اشکال باقی رہتا ہے؟ پوری سورت اللہ تعالیٰ نازل کر دی۔ تو یہ جو سورت ہے، اس سورت میں بنیادی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو خیر ہے ہی، یہ تو اس کا مین ٹاپک ہے، بنیادی مضمون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پچھلی سورت سورہ ہود میں اگر ہم ربط دیکھیں اس سورہ یوسف کا سورہ ہود سے، تو مشترکہ طور پر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان کیے ہیں وہ بنیادی مشترکہ مضامین اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی حقانیت، اثبات توحید، اثبات رسالت،
وقوع قیامت، ماننے والوں کا تذکرہ، نہ ماننے والوں کا تذکرہ، ماننے والوں کے لیے جزا اور نہ ماننے والوں کے لیے سزا، اور بعث بعد الموت کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے بنیادی جو مضامین ہیں، یہ مضامین سورہ ہود میں بھی بیان ہوئے، اور یہاں اس سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کو بیان کریں گے۔ جہاں جہاں جو بات آ جائے گی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسے ذکر کروں گا۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں، تو 111 آیات اور 12 رکوع پر یہ سورہ یوسف مشتمل ہے۔ اور حضرات مفسرین رحمہم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ در حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ دوسری بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلانا ہے۔ کیسے؟ کہ اسی سورہ مکی، اس سورت، یہ جو سورت ہے مکی سورت ہے، اس کے آخری حصے میں اور آخری دور میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر آپ کو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کامیابی کو مقدر فرما دیا اور آپ کے دشمنوں کے لیے ناکامی کو مقدر کر دیا، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی اور دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ حد تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات دونوں کے ملتے جلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بہت حد تک ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے حسد اور دشمنی کی، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو اور حاسدین کو ناکام کر کر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کر کر دکھا دیا، اور وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے حالات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے کہ آپ کو جو تکلیفیں دینے والے تھے، آپ کو جو ایذا دینے والے تھے، آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کرنے والے تھے، آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے، وہ وقت بھی پھر آ گیا۔ حالات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، حالات میں نشیب و فراز یہ حالات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا فتح مکہ کے موقع پر اور بتا دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں۔ ایک ایک جرم کا اور ایک ایک تکلیف کا بدلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لنا ولكم وهو ارحم الراحمين۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی مغفرت کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، اور میں اس موقع پر وہی کہتا ہوں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں نے عرض کیا کہ بہت حد تک کے ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں۔ اسی لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر کر حضرت یوسف علیہ السلام کو صبر اور حوصلے کی تسلی اور اطمینان دلا دیا، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ واقعہ سنا کر بتلا دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ پریشانی قدرتی ہے، فطری بات ہے، لیکن جس طرح ہم نے ان کی مدد کی ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کی بھی مدد کریں گے، اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت مقدر بن کر رہے گی۔ چلے جی، یہ تو باتیں اجمالی باتیں تھی، گھڑی نہ دیکھیں، ابھی ٹائم بہت ہے، ہاں گھڑی دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو
یہ تو اجمالی اور ابتدائی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب اس کے بعد اب ہم سورت کو شروع کر رہے ہیں. چنانچہ اس سورت کی ابتدا اور اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے الف لام را. الف لام را. میں چاہتا ہوں کہ یہ 10 دن آپ بیٹھے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائیں. کوئی تھوڑا بہت کچھ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جس قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور جس قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہمارے ذمہ فرض ہے. رمضان کے پچھلے ہفتوں میں جو میں درس دیتا رہا اس میں یہ بات بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کی کہ قرآن کریم کو بنیادی طور پر سمجھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور ان کی منشا کیا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی منشا کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. پوری زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزر جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ کی نہ مراد کو پہنچ سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو پہچان سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہم نے کبھی اس کی کوشش کی. تو اس لیے یہ موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت جانیں اور اس میں دلچسپی لیں. دلچسپی سمجھنے کی, ایک ایک بات سمجھنے کی دلچسپی ہو تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں شاید قرآن کریم کے سمجھنے کا کوئی شوق کسی درجے میں آپ کے اندر پیدا ہو جائے. اور اگر ہو گیا انشاءاللہ تو پھر تو بارے نیارے ہو گئے انشاءاللہ. چلیے جی, تو اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے الف لام را سے. اس الف لام را کو کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ سال بھر جو ہمارے درس میں جو ساتھی بیٹھتے ہیں, آپ بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں بڑے بوڑھے, ان کے سامنے تو میں یہ ہر روز یہ باتیں بیان کرتا رہتا ہوں. جب بھی کوئی صورت آتی ہے اس کا حوالہ ان کے سامنے آتا رہتا ہے اور بات ہوتی رہتی ہے, یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا مجمع جو عام دنوں میں نہیں ہوتا اور آج ہے, اس لیے اس حروف مقطعات کے بارے میں کچھ گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں مختلف حروف مقطعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. مختلف حروف مقطعات آئے ہیں. مثلا جیسے یہاں پر ہے الف لام را, کہیں پر ہے الف لام میم را جی, اور کہیں پر ہے صاد والقرآن ذی الذکر, اور کہیں ہے کاف ہا یا عین صاد, اور کہیں ہے گرمی لگ رہی, کہیں ہے حامیم, کہیں ہے حامیم عین سین قاف جی, کہیں ہے قاف والقرآن المجید, کہیں ہے نون والقلم وما یسطرون. ہاں جی, اور کہاں ہے طٰہٰ طاسین طاسین میم یاسین وغیرہ وغیرہ. چلیں اب آپ باقی خود تلاش کر لیے گا. یہ جو حروف ہوتے ہیں جو صورتوں کے آغاز میں ہوتے ہیں, ان کو مفسرین کی اصطلاح میں اور اصول تفسیر کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں, ان حروف مقطعات کے معنی متعین طور پر نہیں معلوم, کسی کو بھی نہیں معلوم. بڑے بڑے مفسرین آئے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی زندگیاں لگا دی ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ اجتہاد انہوں نے کر لیا, زیادہ سے زیادہ انہوں نے کوشش کر اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, لیکن حقیقت کیا ہے کچھ بھی نہیں. اب جیسے کہ یہاں پر بھی بعض حضرات مفسرین نے فرمایا, میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بعض لوگوں نے اس کے ان حروف کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہو, احتمال خطا اور ثواب دونوں کا ہے. جیسے یہاں پر ہے الف لام را, تو مفسرین فرماتے ہیں کہ الف سے اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اللہ کی طرف اشارہ ہے, اور لام سے لطافت یا اللہ کی ایک صفت ہے لطیف, کل
پڑھا ہے، اپنے تراویح میں سنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ، لطیف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور را سے اشارہ رحیم کی طرف ہے یا رأفت کی طرف ہے۔ بعض حضرات نے کچھ علاوہ بھی معنی بیان کیے، لیکن سب سے بہتر بات اور سب سے مستند بات، قطعی اور یقینی بات وہ ہے کہ جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اصول تفسیر میں۔ سب سے مستند بات جو ہے وہ پکی ٹھکی بات ان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں اس کا یقینی طور پر کوئی معنی مراد نہیں، معنی پتہ نہیں چل سکتا، جب تلاوت کرنے والا ان حروف مقطعات پر پہنچے تو وہ یوں کہے زبان سے کہ واللہ اعلم بمرادہ، کیا کہے؟ سارے نہیں بول رہے، پیچھے والے آج سے اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میری طرف متوجہ ہو جائے۔ ناراض ہیں؟ لگ رہا ہے مجھے۔ اچھا، پہلا دن ہے، دراصل آپ ڈسٹرب ہوں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا معاملہ، پریشان نہیں۔ تو واللہ اعلم بمرادہ کیا معنی؟ کہ جب آپ اس حروف مقطعات پر پہنچے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا جو معنی اور مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ بہتر راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کا معنی ہے، جو مراد ہے، میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں بس۔ اگر حروف مقطعات کے بارے میں اتنی جستجو اور تحقیق ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا معنی اور مفہوم بھی بیان کر دیتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ یہ ایک سر ہے، سر، راز اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ راز کے پیچھے نہیں پڑا جاتا، راز کو راز رہنے دیا جاتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے تو پھر اس میں تحقیق کرنے کی، اس میں جستجو کرنے کی، اس میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک آدمی کو لایا گیا تو آپ نے وہ اس طرح کی باتوں میں بڑی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی فضول باتیں ان کا پیشہ ہوتی ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، ان کی گفتگو کا یہ ایک میدان ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کے حروف مقطعات میں بڑی تحقیقات کرتا تھا۔ تو آپ نے اس کے سامنے سورہ یوسف کی یہی دو آیتیں پڑھی، الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ کر اس شخص کو زور سے ایک کوڑا مارا، پھر آپ نے دوبارہ ان آیتوں کی تلاوت کی، پھر ایک کوڑا مارا، پھر ایک دفعہ پھر تلاوت کی ان دو آیتوں کی، پھر ایک کوڑا مارا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا چکر ہے، یہ کون سا آپ انعام دے رہے؟ 3 کوڑے آپ نے مار دیے، 3 کوڑے آپ نے مار دیے، یہ کس بات کی سزا ہے؟ وجہ تو بتائیں۔ فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے تمہارے بارے میں کہ تم جو ہے وہ حروف مقطعات کے بارے میں بڑی تحقیقات کر رہے ہو، بڑے محقق بنے ہوئے ہو، یہ اس کا انعام ہے تمہارا، اور آئندہ خبردار، وارننگ دے دی، آئندہ خبردار اگر حروف مقطعات کے بارے میں تم نے کوئی لب کشائی کی یا اپنی طرف سے اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے میں کوئی اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے تو تمہاری کمر توڑ دوں گا میں، خبردار، یہ قرآن ہے۔ تو آپ نے منع کر دیا اور آپ نے اس کو روک دیا۔ اچھا جی، یہاں تک بھی بات سمجھ گئے؟ اب اسی سے ایک اور بات بھی جڑی گئی ہے، اگلی بات ہے وہ بات بھی سمجھ لیں۔ وہ بات جو ہے وہ آپ سے متعلق کچھ سوالات ہیں، آپ اس کے مجھے جوابات دیں گے، اور جب آپ جواب دیں گے تو پھر میں جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کی بات سے اس بات کا جواب نکل جائے گا۔ یہ مجھے بتائیے حروف مقطعات یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ جلدی جلدی بول دیں، ہے قرآن کا حصہ ہے یا قرآن سے خارج ہے؟ قرآن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک حرف پر کتنی نیکی ملتی ہے؟ کتنی ملتی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے۔ الف لام را کتنے حرف ہیں؟ جلدی جلدی بولیں، 3، کتنی نیکی ملی؟ 30۔ اس پر ہمارا ایمان ہے نا؟ الف لام را آپ نے تلاوت کی، آپ کو 30 نیکیاں مل گئی، 30 نیکی مل گئی۔
وہ لوگ کہ جو قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو فائدہ ہے، طوطے کی طرح رٹر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہی سے ان کے اشکال کا جواب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو طوطے کی طرح کیا پڑھ رہے ہو، سمجھ کر پڑھو گے تو فائدہ ہے، سمجھ کر نہیں پڑھو گے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں وہ لوگ ہیں کہ نہیں، یہ کہاں پر ہیں، ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ تمہارا ابا بھی الف لام را کا ترجمہ نہیں کر سکتے، تمہارے ابا بھی الف لام میم را ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن تم خود بتاؤ کہ اس کے پڑھنے پر نیکی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکی جی مل رہی ہے؟ تو یہ بات اور یہ اعتراض جو ہے وہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، کئی دفعہ ہوئی۔ یہ بڑی کام کی بات ہے آپ کے لیے بھی، جو سونے والے وہ جاگ جائیں، جو آنکھیں بند کیے ہوئے مراقبے میں۔ تو خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، سوال کیا، یا اللہ آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیں، سن رہے ہیں کہ نہیں، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کو کرنے سے آپ کا تقرب نصیب ہو جائے اور آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اس سے زیادہ میرے قریب کر دینے والی کوئی عبادت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنا بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر کر میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اتنا تقرب کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فہمن او بلا فہمن، فہمن او بلا فہمن، کہ یہ جو تقرب حاصل ہوگا آپ کا، کیا یہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو حاصل ہوگا، یہ بغیر سمجھے پڑھا جائے تب بھی آپ کا تقرب حاصل ہوگا؟ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا کہ فہمن او بلا فہمن، چاہے سمجھ کر پڑھیں یا بلا سمجھے پڑھیں، دونوں صورتوں میں اس پڑھنے والے کو میرا تقرب نصیب ہوگا۔ اب آپ بتائیے، اب آپ بتائیں کہ اگر ایک آدمی قرآن کریم کو حالانکہ سمجھنا چاہیے، اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، اس کی حقیقت سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی منشا و مراد تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن جس نے نازل کیا وہ کیا کہہ رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کس چیز کو کا حکم دے رہا ہے، کون سی چیز اس کی نظر میں پسندیدہ ہے، یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب آپ اس زبان کو سمجھیں۔ لیکن اگر ایک آدمی فرض کرے کہ کوشش کر رہا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی، لیکن جب تک نہیں سمجھ میں آ رہا، تلاوت تو کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ کہ اس کو ثواب نہیں ملے، ثواب ملے گا، تو ثواب ملے گا۔ حروف مقطعات کے پڑھنے پر بھی اسی طریقے سے اجر اور ثواب ملے گا جس طریقے سے قرآن کریم کے بقیہ آیتوں کو اور الفاظ کو اور حروف کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں احکام ہیں، قوانین ہیں، نصیحتیں ہیں، دلائل ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ میرا خیال اتنی بات آج کافی ہے، اگر کافی ہے، ابھی اور کام بہت سارے کرنے ہیں، بچوں کو قرآن بھی صحیح کرنا ہے اور بہت سارے کام کرنا ہے، تو میرا خیال آج اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ پھر یہاں سے پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا